السلام علیکم، بول نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں سحر فاطمہ۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آغاز میں آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا کہنا ہے کہ فتنہ الخوارج دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیموں اور پراکسیز کی آماجگاہ بن چکی ہے۔ دنیا میں امن اور استحکام کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے، کسی عالمی تنازع کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ٹیکنالوجی سے گمراہ کن اور غلط معلومات کا پھیلاؤ ایک اہم چیلنج ہے۔ عالمی تنازعات کا حصہ نہیں بنیں گے، عالمی امن کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دنیا کو دو ٹوک پیغام دے دیا۔ مارگلا ڈائیلاگ 2024 کی خصوصی تقریب سے خطاب میں کہا، بھارت دنیا کے امن کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سپہ سالار نے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ظلم و بربریت کو ہندوتوا نظریے اور پالیسی کا تسلسل قرار دیا۔ آرمی چیف نے کہا، فتنہ الخوارج دنیا کی تمام دہشت گرد تنظیموں اور پراکسیز کی آماجگاہ بن چکی ہے۔ افغان عبوری حکومت سے توقع ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف افغان سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارا عزم غیر متسلسل ہے۔ مغربی سرحدیں محفوظ بنانے کے لیے جامع بارڈر مینجمنٹ رجیم کا قیام ناگزیر تھا۔ نوجوان نسل کو پیغام دیتے ہوئے جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ ٹیکنالوجی سے غلط اور گمراہ کن معلومات کا پھیلاؤ اہم چیلنج ہے۔ نفرت انگیز بیانات سیاسی ڈھانچے کو غیر مستحکم کر رہے ہیں۔ اور وی پی این کا استعمال صرف اخلاقی اور سماجی طور پر ہی نہیں بلکہ شرعی طور پر بھی ناجائز ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک کا استعمال غیر شرعی قرار دے دیا۔ وی پی این کا استعمال غیر شرعی قرار۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل علامہ راغب نعیمی کے مطابق غیر اخلاقی یا غیر قانونی امور تک رسائی دینے والے انٹرنیٹ یا سافٹ ویئر کا استعمال شرعاً ممنوع ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وی پی این کا استعمال اس نیت سے کہ غیر قانونی مواد یا بلاک شدہ ویب سائٹس تک رسائی حاصل کی جائے شرعی لحاظ سے ناجائز ہے۔ حکومت کو شرعی لحاظ سے برائی اور برائی تک پہنچنے والے تمام اقدامات کے تدارک کا اختیار ہے۔ انہوں نے متنازع، گستاخانہ اور ملکی سالمیت کے خلاف استعمال ہونے والی ایپس کو فوری بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب والوں کو اسموگ سے چھٹکارا نہ مل سکا۔ مختلف شہروں میں فضا انتہائی آلودہ ہے۔ لاہور اور ملتان میں صورتحال انتہائی ابتر ہے۔ پنجاب حکومت نے دونوں شہروں میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی۔ پنجاب میں فضائی آلودگی کے بادل نہ چھٹ سکے۔ صوبے کے مختلف شہر زہریلی اسموگ کی لپیٹ میں، شہریوں کا سانس لینا محال۔ اکتوبر میں 19 لاکھ سے زائد افراد بیمار ہو کر پہنچے اسپتال۔ لاہور اور ملتان میں سنگین صورتحال۔ پنجاب حکومت نے دونوں شہروں میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی۔ تعمیراتی کام پر 1 ہفتے کے لیے پابندی عائد۔ تعلیمی اداروں میں چھٹیاں بڑھا دی گئیں۔ یونیورسٹیز کو بھی بند کرنے کا فیصلہ۔ حالات بہتر نہ ہوئے تو مکمل لاک ڈاؤن ہوگا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے خبردار کر دیا۔ کنسٹرکشن کے اوپر ہفتے سے مکمل بین لگا رہے ہیں۔ اسکولز کا کلوزر جو ہے ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ اس سنڈے تک تھا۔ یونیورسٹیز اور کالجز کو بھی آن لائن کرنے کا نوٹیفیکیشن ایشو کیا جا رہا ہے۔ اگلے فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہوگا۔ 3 دن دیکھیں گے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے۔ اگر اس کو ہمیں پہلے کرنا پڑا تو ہم اس کو پہلے بھی کریں۔ عوام کی غیر سنجیدگی حکومت کے لیے درد سر بن گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسموگ سے صحت کو شدید خطرات لاحق ہے۔ اس افریز سے نمٹنے کے لیے سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اور اسموگ کی شدت میں اضافہ، حکومت کی جانب سے نئی SOPs جاری کر دی گئی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں خرم ملک سے۔ خرم، آگاہ کیجیے گا، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، اسموگ کی بات کرتے چلیں تو اسموگ کی شدت میں دن بہ دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حکومت پنجاب کی جانب سے جو ہے وہ اقدامات تو اٹھائے جا رہے ہیں لیکن ان کو عملی جامہ جو ہے وہ نہیں بنایا جا رہا ہے۔ جو مریم اورنگزیب کی جانب سے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی گئی اور نئے اعلانات جو ہے وہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے کیے گئے ہیں۔ آئندہ جو جمعہ ہفتہ اتوار جو ہے وہ تمام لاہور میں لاک ڈاؤن ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہوٹلز کی ٹائمنگ جو ہے وہ ٹائمنگ 4 بجے تک جو ہے وہ محدود کر دی ہے۔ جو ماہرین ہیں ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ شہریوں کو جو ہے وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور اگر سفر کر بھی رہے ہیں تو ماسک کا استعمال کریں۔ دوسری جانب ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی جو ہے وہ کارروائیاں لاہور سمیت پنجاب بھر میں جاری ہیں اور موٹر ویز کو بھی جو ہے وہ اسموگ اور فوگ کے باعث مختلف مقامات سے جو ہے وہ بند کیا جاتا ہے۔ مختلف پیچز کو جو ہے وہ جیسے ہی اسموگ زیادہ ہوتی ہے تو ان کو ٹریفک کے لیے جو ہے وہ موٹر وے کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اسموگ کے تدارک کے لیے حکومت جو ہے وہ کرتی دکھائی دے رہی ہے لیکن عملی جامہ جو ہے وہ ان کو لایا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے خرم ملک، آپ کا بہت شکریہ۔ اور رخ کریں گے ملتان کا، وہاں پر بھی اسموگ کا راج جو ہے وہ برقرار ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے بیورو ہیڈ ملتان طاہر خان سے۔ طاہر خان، آگاہ کیجیے گا، کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں ملتان میں؟
بالکل جنوبی پنجاب بھر میں اس وقت جو ہے اسموک کا راج ہے، اسموک کی جو لپیٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیکس ہے وہ خطرناک حد تک جا چکا ہے۔ بات کر لیں کہ رحیم یار خان کی، ملتان کی، بھاولپور کی، لودھرا کی، رجحان کی، راجن پور تک، تو وہاں پر تمام تر یہ جو علاقے ہیں یہ اس وقت اسموک کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اب نئے اقدامات کیے گئے ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس سے کتنی کمی آئے گی، کیونکہ اس سے پہلے جو اقدامات کیے گئے تھے اس سے کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آئی تھی۔ 7 سے 8 روز ہو چکے ہیں، ملتان اور جنوبی پنجاب کے جو شہری ہیں وہ اسموک کی شدت کا شکار ہیں۔ تعلیمی اداروں کو بھی بند کر دیا گیا ہے، کلاسز کو آن لائن شفٹ کر دیا گیا ہے۔ بات کریں اگر اس اسموک سے بیماریوں کی، تو بیماریوں کی جو شرح ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، الرجیز کافی سامنے آ رہی ہیں۔ ڈاکٹرز کے مطابق ماسک پہنے، غیر ضروری سفر نہ کریں۔ ملتان انتظامیہ نے، محکمہ ماحولیات نے کافی کارروائیاں کی پچھلے 7 سے 8 روز میں، مگر وہ جو کارروائیاں جس سمت میں ہونی چاہیے تھی وہ اتنی کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ اسموک کی شدت میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آئی۔ ہاں جس دن لی ہے اس دن کافی کمی ہوئی ہے، مگر اب اس کے بعد دوبارہ موسم اسی طرح ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، طاہر خان ملتان کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر پنجاب بھر کی مساجد میں نماز استسقاء ادا کی گئی۔ محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام مساجد میں نماز کے روح پرور مناظر دیکھے گئے۔ لاکھوں فرزندان اسلام نے نماز میں شرکت کی۔ باران رحمت کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر پنجاب بھر کی مساجد میں نماز استسقاء ادا کی گئی۔ باران رحمت کے لیے وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر پنجاب بھر کی مساجد میں نماز استسقاء کی ادائیگی۔ نماز استسقاء کے دوران روح پرور مناظر، محکمہ اوقاف کے زیر اہتمام مساجد میں بڑی تعداد میں فرزندان اسلام نے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ اپنی خاص رحمت یا اللہ ہمارے تمام کے تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ لاہور مسجد داتا دربار میں سیکرٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے بھی نماز جمعہ کے بعد نماز استسقاء ادا کی۔ اسلام آباد میں سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد پر ہوا۔ راولپنڈی و اسلام آباد کے شہریوں کی بڑی تعداد نے نماز استسقاء کے لیے فیصل مسجد کا رخ کیا۔ ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں پہ نظر نہ کیجیے، اے اللہ جیسے تم نے اپنے بندوں پر بارش نازل فرمائی ہے ہم پر بھی بارش نازل فرمائی۔ اسلام آباد کی مرکزی جامع اللال، مرکزی مسجد عثمان غنی، کراچی کمپنی اور امام بارگاہ اثنا عشریہ میں بھی نماز استسقاء ادا کی گئی۔ قاری صاحب نے دعا کروائی ہے کہ اللہ تعالیٰ بارش دے، ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش برسائے۔ ہماری حکومت پاکستان نے بھی لوگوں سے درخواست کی ہے کہ آپ نماز پڑھیں، نماز استسقاء پڑھیں، دعا کریں اپنے آپ علاقوں میں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ ہم لوگوں کو دعا کرنی چاہیے اور نماز استسقاء پڑھنی چاہیے۔ نماز استسقاء کے بعد نمازیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور رحمت کی بارش برسانے کی خصوصی دعائیں مانگی۔ مصنوعی بارش مقامی ٹیکنالوجی کا کامیاب تجربہ۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں پنجاب ایک بار پھر آگے۔ جہلم اور بارش، محکمہ موسمیات کی تصدیق۔ وزیر اعلیٰ کی سائنسی ماہرین کو مصنوعی بارش کے کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ کہا پنجاب نے آج ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، پوری قوم آپ پر فخر کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ٹیم کو شاباش۔ مصنوعی بارش سے اسموگ میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔ مصنوعی بارش مقامی ٹیکنالوجی کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں پنجاب ایک بار پھر آگے۔ جہلم اور گجرخان میں کلاؤڈ سیڈنگ کے نتیجے میں بارش ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے تصدیق کر دی۔ وزیر اعلیٰ کی سائنسی ماہرین کو مصنوعی بارش کے کامیاب تجربے پر مبارکباد۔ کہا پنجاب نے آج ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، پوری قوم آپ پر فخر کرتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ٹیم کو شاباش۔ مصنوعی بارش سے اسموگ میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔ اور توانائی کے نئے ذرائع سے چلنے والی گاڑیوں کو فروغ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر نیو انرجی وہیکلز پالیسی کا ابتدائی مسودہ تیار کر لیا گیا۔ 2030 تک ملک میں 30% الیکٹرک گاڑیاں چلانے کا ہدف مقرر کر دیا گیا۔ ملک میں متبادل توانائی کا فروغ، نئی انرجی وہیکل پالیسی کا مسودہ تیار۔ پالیسی کا اعلان 30 نومبر کو کیا جائے گا۔ دستاویز کے مطابق ملک میں 2030 تک 30% گاڑیاں الیکٹرک پر منتقل کر دی جائیں گی۔ 2040 تک الیکٹرک گاڑیوں کا ہدف 90% رکھا گیا ہے۔ 2050 تک ملک میں 100% گاڑیاں بجلی سے چلیں گی۔ الیکٹرک گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ کے لیے اسپیشل ٹیکنالوجی زونز میں 20% کوٹا مختص کیا جائے گا۔ سرمایہ کاری کرنے والی
کمپنیوں کو رعایتی نرخ پر اراضی 50 سال کی لیز پر دی جائے گی۔ مخصوص پارٹس درآمد پر صرف 1% کسٹمز ڈیوٹی عائد ہوگی۔ الیکٹرک اسکوٹیز، الیکٹرک سائیکل پر بھی پہلے سال 5% کسٹم ڈیوٹی عائد کرنے کی تجویز ہے۔ کے بعد آپ کو بتائیں کہ چیمپئنز ٹرافی پر بھارتی ہٹ دھرمی برقرار۔ پاکستان کے سخت موقف کے بعد آئی سی سی میدان میں آ گیا۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے بھارت سے پاکستان نہ آنے کی تحریری وجوہات طلب کر لی۔ بھارت کے تسلی بخش جواب نہ دینے پر آئی سی سی بھارتی بورڈ پر پریشر ڈالے گا۔ ادھر آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے ٹور پر بھی بھارتی ڈرامے بازی عروج پر پہنچ گئی۔ خود ورلڈ کپ ٹرافی متنازع علاقے لداخ لے گیا، لیکن پاکستان کی جانب سے چیمپئنز ٹرافی آزاد کشمیر لے جانا ہضم نہ ہوا۔ آئی سی سی پر دباؤ ڈال کر پاکستان کو چیمپئنز ٹرافی کشمیر لے جانے سے رکوا دیا۔ بھارتی ہٹ دھرمی پاکستان کا سخت رد عمل۔ آئی سی سی حرکت میں آ گیا۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستان کیوں نہیں جا رہے؟ آئی سی سی نے بھارتی بورڈ کو خط لکھ دیا، ٹھوس وجوہات تحریری طور پر مانگ لیں، پاکستان کے سخت موقف سے بھی آگاہ کر دیا۔ بھارتی جواب آنے پر پی سی بی سے رابطہ کیا جائے گا۔ آئی سی سی مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کرے گا۔ آئی سی سی ذرائع کے مطابق بھارت نہ مانا تو چیمپئنز ٹرافی میں 9ویں ٹیم کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ بھارتی ٹیم کے نہ جانے سے آئی سی سی کو $50 کروڑ کا نقصان ہو سکتا ہے۔ ادھر آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے ٹور پر بھی بھارتی ڈرامے بازی۔ خود ورلڈ کپ ٹرافی متنازع علاقے لداخ لے گیا، لیکن پاکستان کی جانب سے چیمپئنز ٹرافی آزاد کشمیر لے جانا ہضم نہ ہوا۔ آئی سی سی پر دباؤ ڈال کر پاکستان کو چیمپئنز ٹرافی کشمیر لے جانے سے رکوا دیا۔ ذرائع کے مطابق چیمپئنز ٹرافی کا شیڈیول اور ٹرافی ٹور کا روٹ آئی سی سی کے مشورے اور مرضی سے فائنل ہوا۔ آئی سی سی روٹ شیڈیول فائنل کرنے کے بعد کیسے منسوخ کر سکتا ہے؟ بھارت پاکستان آنے سے انکار کے بعد ٹرافی ٹور پر کیسے اعتراض کر سکتا ہے؟ جو ملک پاکستان آنے سے انکاری ہو اس کا اعتراض کیسے جائز ہے؟ اور اب خبر یہ ہے کہ پاکستان کے اکثریتی نوجوانوں کا پاکستان سے بیرون ملک جانے اور خواہش رکھنے کا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا۔ گلوبل مارکیٹنگ ریسرچ اینڈ پبلک اوپینین اسپیشلسٹ کی رپورٹ نے پروپیگنڈا کرنے والوں کو آئینہ دکھا دیا۔ سروے میں 74% نوجوان پاکستان میں رہنے کے خواہش مند، جبکہ صرف 26% لوگ بیرون ملک جانے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ پاکستانی نوجوانوں کو ملک سے بدزن کرنے کی کوششیں، پروپیگنڈا کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑ گئی۔ بین الاقوامی گلوبل مارکیٹنگ ریسرچ اینڈ پبلک اوپینین نے اپنے سروے رپورٹ میں پروپیگنڈے کو غلط ثابت کر دیا۔ سال 2024 کے سروے کے مطابق 74% نوجوان پاکستان میں ہی رہنا چاہتے ہیں، صرف 26% نوجوان بیرون ملک جانے کے خواہش مند ہیں۔ بیرون ملک جانے کی خواہش رکھنے والوں کی عمریں 18 سے 24 سال تک ہیں۔ زیادہ تر نوجوانوں کا تعلق مراعات یافتہ طبقے سے ہے۔ سال 2022 میں 32% نوجوانوں نے ملک چھوڑنے پر غور کیا، جو اب کم ہو کر صرف 26% ہی رہ گئی ہے۔ سروے کے مطابق نوجوانوں کا ملک سے نہ جانا معاشی استحکام ہے۔ بیرون ملک جانے کی خواہش رکھنے والے 30% سعودی عرب جانا چاہتے ہیں، 20% متحدہ عرب امارات اور زیادہ تر نوجوان طبقہ یورپ اور امریکہ جانے کی خواہش رکھتا ہے۔ سال 2015 میں 9,46,000 سے زائد افراد روزگار کے لیے بیرون ملک گئے۔ 2024 میں 5,25,000 سے زائد پاکستانی روزگار کی غرض سے بیرون ملک روانہ ہوئے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ بانی پی ٹی آئی کے لوگ کیوں نکلیں گے؟ قوم بانی پی ٹی آئی کے کس کارنامے پر باہر نکلے؟ پی ٹی آئی کی کارکردگی صفر ہے۔ لندن میں قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی میڈیا سے گفتگو، کہا خدا کر کے شہباز حکومت معیشت کو ٹھیک کر رہی ہے، پاکستان کے معاشی آشاریے بہتر ہو رہے ہیں، پی ٹی آئی کے دور میں ہم نے بدترین ظلم برداشت کیے۔ عمران صاحب نے اپنے دور میں کیا کیا ہے جو لوگ ان کے لیے باہر نکلیں گے؟ ذرا مجھے یہ بتائیں، ان کے کس کارنامے پہ باہر نکلے؟ ان کی کارکردگی تو صفر ہے۔ کس بات کا تانا دیتے ہیں ہم سب لوگوں کو؟ ڈیموکریسی کو خراب کرنے والے عمران خان ہیں۔ خدا کر کے پاکستان کی اکانومی کو اب شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی حکومت ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے، پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں۔ کیا اب کچھ نہیں کیا ہمارے خلاف؟ اور میرے خیال ہے بدترین اگر کوئی ظلم برداشت کیے ہیں تو ہم نے کیے ہیں، اور یہ پارلیمنٹ کو اس وقت بھی کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ اس میں اب خلل ڈالنے کی کوششیں جاری ہیں ان کی۔ اور ابھی آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار۔ وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 255 روپے 14 پیسے برقرار ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 248 روپے 38 پیسے پر برقرار ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے عمر حیات خان سے۔ عمر بتائیے۔
وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں حکومت نے اضافہ نہیں کیا۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی نے گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمتوں کے رجحانات کی بنیاد پر اگلے 15 دن کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کیا ہے، اور اس کے مطابق وزارت خزانہ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگلے 15 دن کے لیے جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رہیں گی، اور جو ہائی سپیڈ ڈیزل ہے وہ 255 روپے 14 پیسے میں دستیاب ہوگا، اور پیٹرول جو ہے وہ 248 روپے 38 پیسے میں دستیاب ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، عمر حیات خان تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار، وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 255 روپے 14 پیسے پر برقرار ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 248 روپے 38 پیسے پر برقرار ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار ہیں، وزارت خزانہ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 255 روپے 14 پیسے برقرار ہے۔ اور اب خبر یہ ہے کہ سندھ کابینہ میں رد و بدل، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ مکیش کمار چاولہ دوبارہ سندھ کابینہ میں شامل ہو گئے۔ ایکسائز ٹیکسیشن اور نارکوٹکس کنٹرول کا قلمدان مل گیا۔ دوست علی رحمو بابل خان اور سید نجمی عالم وزیر اعلیٰ کے مشیر مقرر، وقار مہدی وزیر اعلیٰ کی انسپیکشن کمیٹی انکوائریز اور امپلیمنٹیشن ٹیم کے سربراہ مقرر، عثمان ہنگورو کو بیورو آف سپلائی اینڈ پرائس کا محکمہ دیا گیا، جنید بلند کو سندھ ٹیکنیکل ایجوکیشن اور محمد سلیم بلوچ کو محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ اور دیہی ترقی کا قلمدان مل گیا۔ سید نجمی عالم کو کچی آبادی کا محکمہ دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بول نیوز سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com اور دیکھتے رہیے بول۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔